گائز، کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کسی نے کوئی بات آپ سے کہی ہو اور آپ کو وہ پہلے سے ہی سنی ہوئی معلوم ہو؟ یا پھر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو اور وہ ایک حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ گیا ہو؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسی کتاب کی کہانی سنانے والا ہوں جو مستقبل صرف جانتی ہی نہیں بلکہ اسے لکھتی بھی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ابھی اکیلے ہیں؟ کیونکہ کچھ کہانیاں سننے کے بعد آپ کا پیچھا کرتی ہیں۔ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری پچھلی سٹوری کی کنٹینیویشن ہے۔ اس کا پچھلا پارٹ آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا۔ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کتاب بلیک کرونیکل کو ہسٹورین ایڈگر ہیل کی گمشدگی کے بعد سیل کر دیا گیا تھا۔ نہ کوئی لاش ملی، نہ کوئی پوسٹ مارٹم ہوا، بس اس کی ڈائری کے آخری پیج پر تازہ انک سے لکھی ہوئی ایک آخری لائن ملی۔ ایک صدی سے زیادہ عرصے تک یہ کتاب ایک پرائیویٹ آرکائیو میں بند رہی۔ نہ کسی نے اسے چھوا، نہ کسی نے اسے مکمل پڑھنے کی ہمت کی۔ یہ کوئی عام لائبریری نہیں تھی، یہ رازوں کا قلعہ تھا۔ 1972 میں فیلم فورڈ پرائیویٹ آرکائیو نے اس کتاب کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کتاب کو ایک ایسے والٹ میں رکھا گیا جہاں نہ کھڑکیاں تھیں، نہ روشنی، نہ کیمرے، صرف 3 آرکائیوسٹ کو اندر جانے کی اجازت تھی۔ 6 مہینے کے اندر سب کچھ بکھر گیا۔ ایک شخص بغیر کچھ بتائے استعفیٰ دے کر شہر سے غائب ہو گیا۔ دوسرا ایک ریلوے اسٹیشن پر بھٹکتا ملا۔ ٹوٹا ہوا ذہن ایسی تاریخیں دہرا رہا تھا جو ابھی آئی ہی نہیں تھی۔ اور تیسرا وہ بھی غائب ہو گیا، بالکل ایڈگر ہیل کی طرح۔ والٹ دوبارہ سیل کر دیا گیا، مگر اندر کچھ بدل رہا تھا۔ سالوں بعد جب والٹ دوبارہ کھولا گیا تو ایک ناممکن بات سامنے آئی۔ کتاب موٹی ہو چکی تھی، نئے صفحات شامل ہو چکے تھے، خالی اب تحریر سے بھر چکے تھے، اور سب سے خوفناک بات، یہ تحریر جدید زبان میں تھی۔ ایسے الفاظ، ایسے جملے جو کتاب کے بننے کے وقت وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ ٹیلی ویژن، ہوائی جہاز، ایسی جنگیں جو ابھی تاریخ میں درج ہی نہیں ہوئیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ کتاب مسلسل مستقبل لکھ رہی ہو۔ نئے صفحے کے آخر میں ایک جملہ تھا: قاری اور سننے والے کے درمیان فاصلہ ایک وہم کا ہے۔ یہاں سے ریکارڈ دھندلا جاتا ہے، کیونکہ اگلا بیان کسی تاریخ دان کا نہیں، کسی آرکائیوسٹ کا نہیں، یہ سیدھا آپ سے مخاطب ہے۔ قاری سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہے کیونکہ کہانی ختم ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو کرونیکل پہلے ہی آپ کا حساب لگا چکا ہے۔ آپ کو کتاب کو چھونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کے صفحات دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس یہ جاننا کافی ہے کہ یہ موجود ہے، اور اب آپ جانتے ہیں۔ آپ کی آگہی تالے کی چابی ہے، آپ کی سماعت سیاہی ہے۔ کرونیکل کے ابتدائی صفحات میں دعاؤں اور بھولی ہوئی تاریخوں کے درمیان ایک اصول چھپا ہے۔ کسی نے اسے مکمل نہیں کیا، کیونکہ جو بھی اس جملے تک پہنچا وہ زندہ نہ رہا۔ اصول یہ ہے، جب کرونیکل کو سمجھ لیا جائے تو اسے جاری رکھنا لازم ہے، مگر یہ تحریر سے نہیں ہوتا، یہ سننے سے بڑھتا ہے، یہ توجہ پر پلتا ہے، سننے والوں کو کہانی سے باپ بنا دیتا ہے۔ جو لوگ بچ نکلے انہوں نے ایک جیسی علامات بتائیں: پہلے، وقت سے آگے ہونے کا احساس، پھر لوگوں کے جملے، بولے جانے سے پہلے جان لینا، اور آخر میں ایسے خواب جو خواب نہیں، کل کی یادیں لگتے تھے۔ اگر یہ سب آپ کو جانا پہچانا لگ رہا ہے، اگر کبھی گفتگو میں ایک لمحہ پہلے سب معلوم ہو گیا ہو، تو سمجھ لیجئے کرونیکل نے صفحہ پلٹ دیا ہے۔ 1998 کی آخری تصویر میں کتاب کی آخری صفحے پر ایک ادھورا جملہ تھا: سننے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ کبھی صرف سن ہی نہیں رہا تھا، بس کیونکہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ منتقل ہوتی ہے،
اور اب یہ آپ تک آ چکی ہے۔